السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج اقصائے عالم میں عید الفطر منائی جا رہی ہے اور مذہب اسلام میں اور اسلام کے ماننے والوں کے لیے یہ عید بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے مکمل ایک ماہ حالت روزہ میں رہتا ہے اور باوجود وہ قدرت رکھنے کے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی تمام ضروریات کو، خواہشات کو کچل دیتا ہے اور خالق کائنات ایسے بندوں سے نہایت ہی خوش ہوتے ہیں، اور پھر عید کے دن ان کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے جب وہ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، تو خالق کائنات ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج کا بڑا اہمیت کا دن ہے، تو میں HR ٹی وی چینل جو ایک شہر کا ایک چینل ہے، میں اس کے توسط سے تمام عالم اسلام کو، بالخصوص ہمارے ملک بھارت کے مسلمانوں کو اور ہماری ریاست تلنگانہ اور شہر حیدرآباد کے مسلمانوں کو میں عید الفطر کی پرخلوص دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس چینل کے جو بھی ذمہ دار ہیں اور جو عملہ ہے، میں ان کو بھی دل کی گہرائیوں سے عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک مہینہ ہمارا تو اللہ کی عبادت میں گزرا ہے اور الحمدللہ چاروں طرف رونقیں ہی رونقیں تھی، مساجد پوری مکمل پر ہو چکی تھی اور ایک عجیب سا سما جو ہے نا مساجد میں نظر آ رہا تھا۔ کاش اگر یہ منظر برس کے 12 مہینے ہو جائے تو میں یقین کامل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہم کو ڈرا اور دبا نہیں سکتی۔ آج جو دوسرے اقوام جو ہم پر غالب آنے کی جو ناکام کوششیں کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اپنے مالک سے دور ہو گئے اور ہم مالک کی اطاعت جس طرح سے کرنا چاہیے ہم وہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے آپ، جو سر اپنے مالک کے سامنے نہیں جھکتا وہ سر دنیا کی ٹھوکروں میں آ جاتا ہے، یہ تاریخ شاہد ہے۔ بندہ اور رب کا جب رابطہ ملتا ہے تو پھر بندے کی ہر تکلیف خدا کی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا ہے۔ تو پروردگار یہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندے پر مصیبت آ جائے یا پریشانی آ جائے، لیکن اب آ رہی ہے تو ہم کو اس کے وجوہات کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ کیوں آ رہی ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں بس ایک مہینہ جہاں تک ہو سکتا ہے ہم رمضان المبارک میں ہم جو ہے نا تراویح کی بھی پابندی کیے، 5 وقت نمازوں کی بھی پابندی کیے، کچھ قرآن کی بھی تلاوت کیے، روزے بھی رہے، لیکن جیسے عید الفطر ہو گئی اب اس کے بعد ایک مہینہ رب چاہی زندگی گزارے، اب 11 مہینے من چاہی زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ جو نظریہ ہے یہ ہم میں ختم ہونے کی ضرورت ہے، اور جب تک یہ ختم نہیں ہوں گا ہم کسی کو زیر نہیں کر سکتے۔ زیر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر ظلم کریں، بلکہ ظلم کو روکنے کا بھی ہم میں مادہ ختم ہو جا رہا ہے۔ ظالم کا پنجہ پکڑنے کا جو ہم میں جذبہ ہونا چاہیے، جو قوت و ہمت ہونا چاہیے، آج وہ ختم ہو رہی ہے۔ آج آپ دیکھیے، آپ معمولی چیزیں جو ہے نا ہم کو آنکھیں دکھا رہی ہے۔ کیوں دکھا رہی ہے؟ سوچئے، آپ غور فکر کریے۔ کیوں؟ کہ ہم اپنے مالک سے دور ہو گئے، اپنے رب سے دور ہو گئے۔ ہم اس کے احکامات کے لیے جو ہے نا ہم تعویلات نکالنا شروع کرے۔ یہ تو عام پبلک کا معاملہ ہے، مجھے کہتے ہوئے بڑا ہی افسوس ہوتا ہے۔ مجھے بعض وقت میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ پروردگار مجھے یہ دن کیوں دکھا رہا ہے، کیوں رکھا ہے تو دنیا میں؟ یہ خیالات میرے ذہن میں آتے ہیں۔ آج ہم زبان سے ایک گھنٹہ تقریریں ہم سنتے ہیں،
لاکھوں روپے تقاریر کے لیے جو نا لگائے جاتے ہیں، اور ہم جو نا زبان سے کہتے ہیں کہ اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کرو، فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کرو۔ میرے بھائی، آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں جو بڑے عالم دین کہنے والے، میں نام بھی لے سکتا ہوں مگر نہیں لینا چاہتا، ان کے سامنے اسرائیلی جو نا مشروبات رکھے ہوئے ہیں، تو ان کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ہٹانے کے لیے، شرم ہونا چاہیے ان کو تو اس عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے ان کو۔ تمہاری غیرت ایمان کہاں مر گیا تھا کہ اسرائیلی پروڈکٹ تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے اور تم اس کو ہٹا نہیں سکے؟ کیا پیغام دیا تم دنیا کو؟ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں آپ دنیا کو؟ آج ایسے ہی علماء سو کی وجہ سے آج قوم گمراہ ہو رہی ہے۔ آج یہ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ یہ قوم کو کچھ راستہ بتاتے ہیں لیکن عمل ان میں ہی ندارت ہوتا ہے۔ ایسے علماء سو کے بیانات سننا بھی گناہوں میں مبتلا ہونے کے برابر ہے۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میں سمجھتا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ میری بات آپ جو ہے نا منوان جو ہے نا سنیں، اس کے اوپر عمل کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کا یقین، آپ کا ایمان اس بات پر جو ہے نا اشارہ کر رہا ہے تو پھر آپ کو سننا چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے ہر عمل پر یہ تصور کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ جان رہا ہے۔ یہ تصور ہمارے ذہن سے ختم ہو چکا ہے۔ بس یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ایک دن بس دنیا جو کچھ بھی ہے دنیا ہے۔ آج ہم اسرائیل کے خلاف واویلا مچا رہے ہیں، تقاریر کر رہے ہیں، اس کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسرائیلی پروڈکٹ کا جو نا بائیکاٹ کیے ہیں؟ کیونکہ ہم یہاں پر مجبور ہے بھارت میں، ہم اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس کے جتنے پروڈکٹ ہیں ہم اس کا بائیکاٹ کر کے اس کی معیشت کو دھکا تو لگا سکتے ہیں۔ کیا مجھے یہ دہرانا پڑے گا کہ ایک ضعیفہ یوسف کو خریدنے کے لیے جا رہی تھی ایک پرانی گٹھری لے کر، اور پوچھنے والوں نے جب اس سے سوال کیا تو اس نے کیا کہا تھا کہ یوسف کے خریداروں میں میرا بھی نام ہو جائے۔ تو کیا ایک مسلمان اسرائیلی پروڈکٹ کا اگر بائیکاٹ کر دیا تو کیا بروز محشر وہ مسلمان سرخرو نہیں ہوں گا؟ ضرور ہوں گا۔ یہاں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ اس عید الفطر کے موقع پر میں تمام مسلمانوں سے یہ درد مندانہ میں اپیل کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اسرائیل کے تمام پروڈکٹ کا آپ لوگ بائیکاٹ کریں۔ الحمدللہ ہماری آل انڈیا صوفی علماء کونسل اس کے لیے ٹھوس بنیادی طور پر بھی ہم کام کر رہے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان تمام پروڈکٹ کا آپ جو ہے نا بائیکاٹ کیجئے تاکہ بروز محشر آپ اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔